بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لباس تھا اس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تہمند اور جو چادر اوڑھی تھی اس کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ تو آج ہم مزید لباس اور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو حدیث مبارکہ شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ روز قیامت اس شخص کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو تکبر کے طور پر اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اثنا میں کہ ایک آدمی تکبر کے طور پر اپنا تہبند گھسیٹتا تھا، اس وجہ سے اسے زمین میں دنسا دیا گیا اور وہ روز قیامت تک زمین میں دستا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے معاف فرمائے، اور اگر لباس کی وجہ سے کسی میں تکبر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اس کو ختم کر دے اور ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہبند جو ٹخنوں سے نیچے ہو جائے جہنم میں لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھائے یا ایک جوتا پہن کر چلے، اور یہ کہ وہ اپنے پورے جسم پر اس طرح چادر لپیٹ لے کہ ہاتھ بھی نہ نکل سکے۔ اسی طرح صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن زبیر اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں ریشم پہنتا ہے وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں صرف وہی شخص ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے، ریشم اور دباج ریشم کی ایک قسم ہے، پہننے اور اس پر بیٹھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا، مگر 2 انگلیوں کی مقدار کے برابر اجازت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی درمیانی اور انگشت شہادت کو ملا کر انہیں بلند کر کے اس مقدار کی وضاحت فرمائی، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے تیالسی کسروانی جبہ نکالا جس کے گریبان اور دونوں چاکوں پر دباج
ریشم کا ٹکڑا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ تھا جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے زیب تن کیا کرتے تھے۔ ہم مریضوں کے لیے اسے دھوتے تھے اور اس کے پانی کے ساتھ شفا حاصل کرتے تھے۔ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جبہ مبارک تھا اس کو دھو کے تو مریضوں کو پلاتے تھے تو اس سے شفا ملتی تھی۔ الحمدللہ۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور باتوں پر عمل کرنے کی جس قدر ممکن ہو سکے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے راستے آسان فرما دیتا ہے، اور جب ہمارے راستے آسان ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے جنت کے راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر سب پر اپنا نظر کرم کرے۔ تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ ملوں گی اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔